اللہ سے قلب جگائی جا سادرانی جوانی تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ لا الہ کی بولی بول اللہ سے گر رکھو اللہ سے قلب جگائی جاگائی جا اللہ سے قلب جاگائی جا آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئے تھے اللہ سے گرنا کھول اللہ سے قلب جگائی جا اللہ سے قلب جگائی جا اللہ سے قلب جگائی جا عشق رسول کے سمندر میں گوتا لگا کر گویا ہے عارف باللہ پناہی رسول اللہ حامی سنت ماہی بدعت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بادہ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروالو غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شاہ باوقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیے ہم مولا مل کر ایک مرتبہ بابا سے بلند درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبے کے بعد میں نے قرآن شریف کی ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے شرف حاصل کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر نہ کوئی حزن و ملال اللہ کے ولی اگر زمین پر ہوتے ہیں تو زمین پر بھی لوگ ان سے ملا کرتے ہیں اگر اللہ کے ولی زمین کے اندر اگر آرام کرتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ ان سے دعا فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزار مقدس پہ جاتے ہیں آخر کیوں آپ یہ پوچھیں گے کہ اللہ کے ولی زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی لوگ جاتے ہیں زمین کے اگر نیچے اگر چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ جاتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے ولی اللہ و اللہ کے رسول سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں اتنے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے ولی اللہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ اس طرح عمل کرتے ہیں جسے اللہ کے ولی جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں اللہ کے رسول بھی اسے پورا کرتے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ اللہ کے ولی اگر زمین کے اندر چلے جاتے ہیں آپ چلے جائیے سرکانی شریف
آپ چلے جائیے بریلی شریف، آپ چلے جائیے شیر بہار کی بارگاہ میں، یا آپ چلے جائیے اجمیر شریف، آخر لاکھوں لاکھ لوگ جو جاتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کی دربار میں، اور سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز کے مزار پر ہی نہیں لوگ دعا مانگتے ہیں، ان کے ارد و گرد جتنے بھی مزار شریف ہے، یا تو پھر تارا گھر پہاڑ پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر لوگ دعا حاصل کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں بھی دعا مانگتے ہیں، سرکار کے ارد و گرد میں جو بھی مزارات ہیں لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دعا مانگتے ہیں کہ اے سرکار خواجہ غریب نواز، آپ کے دربار میں ہم آئے ہیں، اپنے جھولی کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے دامن کو ہم پیش کر رہے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز آپ میری دعا کو قبول فرمائیے، اور میں بہار سے چل کر کے آپ کے دربار میں آیا ہوں، نہ جانے کتنی پریشانیوں کے ساتھ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، اپنے خالی دامن کو ہم لے کر کے آئے ہیں، یا سرکار خواجہ غریب نواز اپنے دامن کو لے کر کے ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، میری دامن کو بھر دیجیے اور ہماری جھولی کو بھرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا، جو گیا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہ گیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سرکار سرکاہی کو کون نہیں جانتا ہے۔ میں مان لیا کہ اپنے بہار میں سرکار سرکاہی رہتے ہیں، سرکار سرکاہی کے مزار مقدس ہے، بہار میں لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کو یو پی وغیرہ بنگال وغیرہ جہاں بھی جائیے سرکار سرکاہی کو جانتے ہیں، اور سرکار سرکاہی کو کیوں نہیں جانے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ سرکار سرکاہی کو لوگ جانتے ہیں، اور یہ تو سرکار خواجہ غریب نواز کی بات ہے، نہ جانے کتنے مقابلہ ہوا۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب اجمیر کی مقدس سرزمین پر جب پہنچے تو کتنے مقابلہ ہوا، کتنے لوگ جو ہے کسے ان کے پہرا لگا دیا گیا، کتنے جادوگر آئے، کتنے مقابلہ کیا گیا، ان کے اوپر بڑا سے بڑا پہاڑ جو ہے جسے پتھر پھینکا گیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نظام بھائی گئے ہیں، ہمارے طاہر بھائی لوگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سرکار سے کافی محبت ہے ہمیں، اور آپ کو بھی جانا چاہیے، تو جاتے ہیں وہاں کا منظر جب دیکھیے گا تو وہاں کا منظر جو ہے کسے بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ادھر دیکھیے تو لوگ رو رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھیے تو رو رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھیے رو رہے ہیں، کوئی ادھر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، کوئی دامن پھیلائے ہوا ہے، کوئی آنچل پھیلائے ہوا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آخر اس طرح لوگ جاتے ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پیش کرتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز سے مانگتے ہیں کہ اے سرکار، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، سرکار میری جھولیاں کو بھر دیجیے اور ہمارے دامن کو بھر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت اورنگزیب بادشاہ بھی تھے اور ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت اورنگزیب بادشاہ جب اپنے تخت سے اٹھ کر کے جب سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، راستے میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک نابینا بالکل جو دونوں آنکھیں نہیں تھی رو رہا ہے، رونے کے بعد کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں آنکھیں دے دے، یا سرکار خواجہ غریب نواز میری آنکھیں دے دے، میری آنکھ میں روشنی عطا فرما دے، میری آنکھ میں بینائی عطا فرما دے، یا سرکار خواجہ غریب نواز میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کے چوکھٹ پر میں آیا ہوں، میری آنکھیں دے دیجیے۔ اس طرح مانگنے کا جو سلیقہ تھا، جو طور طریقہ تھا، بالکل الگ تھا۔
حضرت اورنگزیب بادشاہ جب پہنچتے ہیں اس فقیر کے پاس، کہتے ہیں کہ اے فقیر، کتنے دنوں سے یہاں تم آنکھ مانگ رہے ہو؟ تم جان رہے ہو کہ ہم کون ہیں؟ تم نابینا ہو، لیکن ہمارے بارے میں تمہیں پتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ کہا کہ سنو، میری بادشاہت چلتی ہے، میں اورنگزیب ہوں اور میں سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں یہاں دعا مانگنے کے لیے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے دنوں سے یہاں تم اپنی آنکھ مانگ رہے ہو اور تم اپنی آنکھوں میں روشنی مانگ رہے ہو؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں رہنے والا فقیر کہتا یہ ہے کہ میں سرکار یہاں 20 سال سے میں اپنی آنکھیں مانگ رہا ہوں، لیکن ہم کو اب تک آنکھ نہیں ملی ہے، نہ میری آنکھ میں روشنی آئی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں میں مانگ رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا ہے۔ حضرت اورنگزیب بادشاہ فرماتے ہیں کہ اچھا، ارے تم 20 سال سے یہاں مانگتے ہو، 20 سال میں نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ لوگ یہاں سے اپنی جھولی بھر کے لوگ واپس ہوئے ہوں گے، اور آج تم 20 سال سے آنکھ مانگ رہے ہو، تمہیں روشنی نہیں مل رہی ہے۔ سن، میں جا رہا ہوں مزار شریف پر، اور مزار شریف کے اندر سے دعا مانگ کر کے میں آؤں گا۔ اگر تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں آئی تو میرا تلوار ہوگا تمہاری گردن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ ہماری تلواریں ہوں گی، تمہاری گردنیں ہوگی، اگر تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں آئی تو میں تمہارا گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت اورنگزیب بادشاہ وہاں سے چلتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کے مزار مقدس کا بوسہ لیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی مزار میں بیٹھتے ہیں، ادھر جو ہے کسی نابینا اب جو ہے کسی اپنے پیٹ کا جھولی مانگ بھر رہا تھا، اپنے پیٹ کے لیے مانگ رہا تھا، لیکن اب وہ نابینا کہتا ہے اے سرکار خواجہ غریب نواز، میں 20 سال سے آپ کے دربار میں پیٹ بھرا کرتا تھا، اپنی جھولیوں کو بھرا کرتا تھا، لیکن حضرت اورنگزیب بادشاہ نے میری گردن اڑانے کی بات کر دی ہے۔ اب مجھے پیٹ نہیں چاہیے، اب مجھے جھولی نہیں چاہیے۔ اے سرکار خواجہ غریب نواز، نگاہ کرم فرما دیجئے اور میری آنکھوں میں روشنی عطا۔ جیسے ہی نابینا آنکھ سے جب آنکھ سے آنسو کے قطرات کو ٹپکاتا ہے، سرکار خواجہ غریب نواز اپنے قبر انور سے دیکھتے ہیں کہ یہ نابینا اب تک کے 20 سال سے یہ اپنے پیٹ کے لیے مانگ رہا تھا، اپنے دل سے کبھی یہ جو ہے کسے نہیں مانگا ہے، اپنے دل سے کبھی جو ہے کہ یہ جو ہے کسے اپنی آنکھوں کے لیے نہیں مانگا۔ اگر آنکھ کے لیے اگر مانگ لیا ہوتا تو اس کے آنکھ میں نہ جانے کتنے دن پہلے روشنی ہو جاتے اور ان کے آنکھ میں بینائی عطا کر دیتا، لیکن اس نے آنکھ کی روشنی اگر مانگی ہے تو ابھی ابھی مانگی ہے جب تلوار کا بات آئی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، سرکار خواجہ غریب نواز کا وہ مقام ہے، سرکار خواجہ غریب نواز کا وہ دربار ہے کہ کیا پوچھنا۔ درود پاک پڑھیے تو ایک شعر میں آپ کو بتاتا ہوں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اللہ سماعت کریں۔ جو بھی گیا اجمیر نگر میں اس کا بیڑا پار ہے، کتنا پیارا خواجہ کا دربار، کتنا افضل کتنا پیارا خواجہ کا دربار ہے، کتنا افضل کتنا پیارا خواجہ کا دربار ہے۔
जो भी गया अजमेर नगर में, जो भी गया अजमेर नगर में उसका बेड़ा पार। कितना अफजल कितना प्यारा खाजा का दरबार है मेरे राजा का, वो मेरे राजा का, वो मेरे राजा का, वो मेरे राजा का। सिद्दीक दिल से जो भी गया है खाजा पिया के दर पर, खाजा पिया के दर पर। सिद्दीक दिल से जो भी गया है खाजा पिया के दर पर, खाजा पिया के दर पर। बेशक वो लौटा है वहाँ से दामन भर कर, दामन भर कर। एक दफा जो जाता है एक दफा जो जाता है जाता बारी बारी है। कितना प्यारा खाजा का दरबार है मेरे राजा का, मेरे राजा का, मेरे राजा का। और उनकी उर्स की तारीख रजब का महीना है। इससे पहले ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है अभी जो चल रहा है। इससे पहले जो महीना गुजरा है रजब का महीना, जिसमें 6 तारीख को सरकार की उर्स मुक़द्दस की तारीख है। लोग जाते हैं वहाँ, लाखों लाख लोग जाते हैं। और एक बहुत जमाना पहले मैं गया था, तकरीबन 15-20 साल पहले हो गए थे मैं। तो वहां जाने के बाद तो अभी बहुत सारा मामला बिल्कुल अलग थलग हो गया था। जो आदमी गया था सिर्फ 10 साल पहले, वो आदमी अभी जब जा रहा है तो वो कहता है कि भाई 10 साल पहले जो मैं गया था तो वहां कुछ और था। अब जो है वहाँ और भी बहुत सारी चीजें बन गई है, बहुत सारी जगह जो है। हम जिस वक्त गए थे उस वक्त में तारागढ़ पहाड़ पे रोड नहीं था भाई। अब तो वहाँ सुनते हैं कि इसे बिल्कुल तारागढ़ पहाड़ पे जाने के लिए वजह से रोड बना दिया गया है। और रोड ही नहीं बल्कि उस रोड पे गाड़ी भी सुनते हैं कि जाती है। तो हम लोग जिस वक्त गए थे उस वक्त में वहाँ सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने के लिए तारागढ़ पहाड़ पर चढ़ने के लिए आदमी को पसीने पसीने हो जाता था। और जब नीचे से जब ऊपर चढ़ता था तो वहाँ 2 गिलास पानी उसको पीने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हो गई है, तो लोग अब गाड़ी से भी जाते हैं और ऐसे भी पैदल भी लोग टहल के जाते हैं, जिसका जैसा है। तो मैं 20 साल पहले वहां गया था सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, और लगभग 2-3 बार मैं गया। और कभी टिकट मेरा था 2 महीना पहले, गर्मी में काफी, लेकिन टिकट कैंसिल हो गया, नहीं जाना सके। फिर जाने का प्रोग्राम है, तो कीजिए कि सरकार की बारगाह में मेरी हाजिरी हो जाए। तो सरकार की बारगाह में लोग जाते हैं और जाने के बाद वहां से बहुत सारे फैज़ व बरक़ात लेकर के आते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है जो आदमी अगर सही से जाए, अगर सही सिर्फ दिल से अगर मानता है तो उसका पूरा होता हुआ नजर आता है।
تو لوگ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ عرس کی تاریخ میں جاتے ہیں تو بہت کافی بھیڑ ہوتی ہے. بہت لوگ پہلے چلے جاتے ہیں, بہت لوگ بعد میں جاتے ہیں, بہت لوگ اندینہ میں جاتے ہیں کہ آرام سے جائیں گے تو سرکار کی بارگاہ میں وہاں فاتحہ پیش کریں گے, سرکار کی بارگاہ میں بیٹھیں گے, وہاں صبح و شام سرکار کی بارگاہ کے روضے کی زیارت کریں گے. ہر آدمی اپنی سہولت سے جاتا ہے. تو شعر میں پیش کر رہا ہوں, حضرات سماعت کریں. آتا ہے راجا میں جب بھی عرس کا ان کے میلہ, عرس کا ان کے میلہ, آتا ہے راجا میں جب بھی عرس کا ان کے میلہ, عرس کا ان کے میلہ, ادھر پہ کوثر رہتا ہے شاہ و گدا کا ریلا, شاہ و گدا کا ریلا, آتا ہے راجا میں جب عرس کا ان کے میلہ, عرس کا ان کے میلہ, ادھر پہ کوثر رہتا ہے شاہ و گدا کا ریلا, شاہ و گدا کا ریلا. ایک دفعہ جو جاتا ہے, ایک دفعہ جو جاتا ہے, جاتا باری بار, کتنا افضل کتنا پیارا خواجہ کا دربار ہے, میرے راجا کا, میرے راجا کا, میرے راجا کا. جو بھی گیا اجمیر نگر میں اس کا بیڑا پار, کتنا افضل کتنا پیارا خواجہ کا دربار ہے, میرے راجا کا, میرے راجا کا, میرے راجا کا. تو سرکار سے جو بھی محبت کرتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جو انسان جاتا ہے ان کے قدموں کو بوسہ لیتا ہے, اگر سرکار کی رضامندی کو قبول کر لیا تو اس کو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے. آپ جانتے ہیں کہ سرکار مخدوم پاک سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار کی بارگاہ میں آپ جب سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جب آئیں گے تو سرکار کچھوشا کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے تو آج وہاں آج کی تاریخ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 آدمی ہوگا, اور سرکار کی بارگاہ میں وہاں لوگ روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں, اور وہاں سرکار کی مزار مقدس پہ جاتے ہیں. آخر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں رہنے والی ایک بلی ہے. آخر لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ بلی کا مرتبہ اتنا کیوں بلند ہو گیا. ارے سرکار کی بارگاہ میں بلی کیا, سرکار کی بارگاہ میں اگر کتا بھی رہتا ہے تو اس کا بھی مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ سنے ہوں گے اللہ کے ولی ایک اصحاب کہف, اللہ کے بہت بڑے ولی ہے, ان کے دربار میں کتا رہا کرتا تھا
اور ان کے دربار میں جب کتا رہتا تھا تو سرکار اصحاب کہف جب کھانا کھاتے تھے تو وہ کتا وہاں پہ بیٹھتا تھا اور بالکل باادب بیٹھتا تھا، جس طرح کے آدمی بیٹھتا تھا ایک ولی کے سامنے اس طرح وہ بیٹھتا تھا۔ اور بیٹھنے کے بعد اصحاب کہف جو لقمہ چھوڑ کر کے اور اس کتے کے حوالے کر دیا کرتے تھے، وہ لقمہ جب کتا کھا لیتا تھا اور ان کی اتنی وفاداری کرتے تھے کہ سرکار اصحاب کہف کا نگاہ کرم جب اس کتے پر پڑ گیا تو برادران ملت اسلامیہ وہ کتا کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور آپ جو ہے پہلے تو ابھی تو موبائل کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تو خط جو ہے کہ نہیں لکھا جاتا ہے، خط بہت پہلے لکھا جاتا تھا، لیکن ابھی تو موبائل کا زمانہ ہے، آدمی بس بیٹھے بس نمبر ڈائل کیا اور پھر اپنے پریوار سے چاہے اپنے لڑکا سے چاہے اپنے گھر والوں سے کسی سے بات کر لیتا ہے، خبر خیریت جو ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جو بالکل لفافہ آتا تھا، پوسٹ کارڈ آتا تھا اور اس میں خط لکھا جاتا تھا۔ خط لکھنے کے بعد کیا ہے کہ وہ 15 دن اگواتے یہاں وہاں تھانا مطلب پوسٹ آفس پہنچنے کے بعد اگر صحیح پتہ ہے آفتاب بھائی تو آفتاب بھائی اگر اپنے لڑکا کے پاس لکھے تو خط پہنچ گیا، نہیں تو اگر ہمارے حیدرآباد سے اگر تائی بھائی کا لڑکا خط لکھے تو ان کے پاس پہنچ گیا، نہیں تو بہت خط جو ہے راستے میں رہ جاتا تھا۔ اور ایمرجنسی میں لوگ ٹیلی گرام کرتے تھے، ایمرجنسی جب کوئی ایسا ہوتا تھا تو کرتے تھے، لیکن اب تو موبائل کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تو موبائل سے بس ہر جگہ بات ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اس خط کے اوپر یا پوسٹ کارڈ کے اوپر یا لفافہ کے اوپر میں اگر پتہ صحیح سے لکھ کر کے اور اس پہ 3 مرتبہ یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر اگر لکھ دیا جائے تو وہ خط راستہ میں کہیں نہیں رکے گا، ڈائریکٹ وہاں سے جہاں سے بھیجنے والا بھیجے گا، اپنے ماں کے پاس بھیجے چاہے اپنے باپ کے پاس بھیجے گا، وہاں سے جب چلے گا چلنے کے بعد راستہ میں ہوتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے پاس میں وہ خط پہنچ جائے گا، اور وہ قطمیر جب لکھا ہوگا تو وہ خط ادھر سے ادھر نہیں بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیے کہ وہ قطمیر میں اتنی طاقت ہو گئی اور اتنا اس کتے کو اصحاب کہف کے ساتھ میں یعنی ان کے روٹی کا ٹکڑا کھانے والا کتا کا جب اتنا مرتبہ بلند ہو جائے اور جو مخدوم پاک کی بارگاہ میں جو بلی رہنے والی، وقت کم ہے اس لیے میں بس مختصر آپ کو بتاتا ہوں، ان کا مزار شریف بھی آپ کو کچھوچا شریف میں ہے، بلی بی بی کے مزار ہے اور وہاں بجاتے لوگوں کی حاضری چلتی ہے، حاسم بھائی وہاں حاضری چلتی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں قوالیاں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصحاب کہف کے بعد اس بلی کا مرتبہ آخر مزار کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ ان کے دربار میں رہنے والی بلی ایک مرتبہ نہیں، جب سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں جب باورچی نے کہا کہ ہم آپ کے یہاں نہیں رہیں گے، راتوں دن کھانا بنانا پڑتا ہے اور مہمانوں کا کھانا صبح و شام بناتا ہوں، کہاں سے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، سرکار مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا سنو جی باورچی، اگر دین بھر کھانا نہیں بناؤ گے تو صبح و شام یہ بلی جائے گی اور باورچی خانے میں بیٹھ کر جتنی بار بولے گی تم گنتے رہنا اور گنتے رہوے، جب اتنے آدمی کا کھانا صبح میں بنانا اور اتنے ہی آدمی کا کھانا شام میں بنانا۔
کیا کہا کہ اتنے ہی آدمی کا کھانا صبح میں اور اتنے ہی آدمی کا کھانا شام میں بنانا. جیسے ہی سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہنے والا باورچی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے سرکار، آج کی تاریخ سے میں بلی کی بولی سننے کے بعد میں گنوں گا اور اتنے ہی آدمی کا کھانا رات میں بناؤں گا اور اتنے ہی آدمی کا کھانا دوپہر میں بناؤں گا. یہ بلی جب ہمارے اور آپ کے گھر میں آتی ہے تو اس کو نہیں مارنا چاہیے، بلی کو نہیں مارنا چاہیے. لوگ ڈنڈا لے کے کھوجتے ہیں کہ کس گھر میں گھسی ہے، اور بلی کا مرتبہ اتنا بلند تھا. بہت واقعہ ہے سرکار کا. تو جب بلی جاتی ہے اور جانے کے بعد باورچی خانے کے قریب میں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی بلی قریب پہنچتی ہے باورچی سمجھ جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے. اب مہمانوں کا پتہ یہ بتائے گا کتنے مہمان صبح میں آئیں گے، کتنے مہمان شام میں آئیں گے. جیسے ہی بلی باورچی خانے میں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد میو 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 کرتی ہے، اور اس نے ہی باورچی خانہ رات میں بناتا ہے. اور جب صبح میں اسی طرح بلی نے میو میو کی تو باورچی نے صبح میں کھانا بنایا. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ مہمانوں کا کھانا گھٹ جاتا ہے اور مہمان زیادہ ہو جاتے ہیں. ارے کہیے سبحان اللہ. کھانا گھٹ جاتا ہے اور مہمان بڑھ جاتے ہیں. دسترخوان جب لگتا ہے جہانگیر بھائی، دسترخوان جب لگتا ہے تو دیکھا کیا کہ جتنے بھی مہمان تھے کھانا سب لوگ کھا لیے. 4 آدمی بچ گئے. آفتاب بھائی کئی آدمی بچ گئے؟ 4 آدمی بچ گئے. کھانا بالکل صاف ہو گیا. سرکار آنکھ کو بالکل باورچی کے اوپر بالکل تیور کو بدلتے ہیں. باورچی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا باورچی آج کھانا کم کیوں گیا؟ اتنے دنوں سے کھانا کم نہیں ہوتا تھا، آج کھانا کم کیسے گیا؟ یونس بھائی کھانا کیوں کم گیا؟ ہاتھ جوڑ کر باورچی کہتا ہے کہ سرکار بلی آئی تھی، میو میو جتنے بار بولی ہے اتنے ہی آدمی کا کھانا میں نے بنایا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. سرکار بلی کے طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. بلی اپنے دم کو ہلاتی ہے، اپنے سر کو ہلاتی ہے اور سرکار کہتی ہے کہ سرکار میں نے جتنے مہمانوں کا کھانا بنوایا تھا اتنے ہی مہمان آئے ہیں آپ کے دربار میں. سرکار کبھی باورچی کی طرف دیکھ رہے ہیں، سرکار کبھی بلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی سرکار باورچی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھنا تھا کہ سرکار مخدوم پاک نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں وہ 4 آدمی جس کا کھانا گھٹ گیا تھا، برادران ملت اسلامیہ، سرکار مخدوم پاک نے چاروں کو قریب کیا اور کہا کہ سنیے معاملہ میرے خانقاہ کا ہے. باورچی نے کہا کہ جتنے میرے مہمان آئے تھے ان کا کھانا میں نے بنایا. بلی کہہ رہے ہیں کہ جتنا مہمان میرے گھر خانقاہ میں آئے ہیں اتنے کا کھانا میں نے بنوایا. بتائیے کہ آپ لوگ ہمارے مہمانوں میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ وہ 4 جو ہے کہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے برجستہ اپنی زبان سے کہا کہ سرکار میں آپ کے مہمان نہیں ہوں، میں تو آپ کی باورچی کو اور آپ کی بلی کے تعریف سن کر کے میں دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کا مہمان نہیں تھا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اچھا اس لیے تمہارا کھانا میری باورچی نے نہیں بنایا اور بلی نے بھی آپ تمہارا کھانا نہیں بنایا.
کائنات میں کیا پایا؟ تو سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں وہ چاروں نوجوان اپنے قدموں پہ سرکار کے گر جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے سرکار، جب آپ کے دربار میں رہنے والا بلی جب اتنا مرتبہ بلند ہو گیا، جب اتنا مرتبہ جب پا سکتا ہے تو آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو جائے گا، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سرکار کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد وہ مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور سرکار کے دربار میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار کے اللہ کے ولی کے قریب میں جو انسان ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں سے جو قریب ہوتا ہے، اس کا دل بھی پلٹ جاتا ہے، اس کا دین بھی سمجھ جاتا ہے، اس کا دنیا بھی سمجھ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے محبت اور اخلاق ہونی چاہیے۔ اللہ کے ولی اگر زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو روزانہ میلہ لگا کرتا ہے، اگر اللہ کے ولی زمین کے نیچے ہوتے ہیں تو سالانہ میلہ لگا کرتا ہے، اور سرکار سپاہی کی بارگاہ میں آپ سال میں بھی جاتے ہیں اور جمعرات کو بھی جاتے ہیں، اور بیچ بیچ میں جب موقع ملتا ہے تب بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ سرکار سرکائی نے اللہ اور اللہ کے ولی کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنا قریب انہوں نے ہو گیا کہ سرکار سرکائی جو فرماتے تھے وہ پورا ہوتا تھا، اور سرکار سرکائی کے دربار میں پہنچنے کے بعد آدمی کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، اور سرکار سرکائی کی بارگاہ میں پہنچنے سے آدمی کو جو ہے کہ دل اور دماغ بالکل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مہینہ جو شب برات کا مہینہ ہے، تقریباً یہ اتوار کے دن شب برات ہے، 25 تاریخ ہے نا، 25 تاریخ کو شب برات کی تاریخ ہے، بہت اہم تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا عبادت آپ کریں، جتنی نوافل پڑھیں، جتنے قرآن کی تلاوت کریں، آپ اس میں جتنے جو ہے جسے آپ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے مرحوم اور مرحومین کے نام سے انسانی ثواب کریں تو برادران ملت اسلامیہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور مرحوم اور مرحومین جو ہے کسے دعائیں دیں گے۔ اور شب برات کے دن قبرستان میں جائیے، جانے کے بعد وہاں جانے کے بعد فاتحہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، وہاں دعا مانگیے۔ اگر نہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اگر جو سورہ یاد ہے وہی سورہ پڑھ کر کے اور قبلہ کی طرف آپ ہاتھ اٹھا کر اور اپنے خاندان والوں کے لیے جو بھی اس میں آرام کر رہے ہیں مرحومین، ان کے نام پہ آپ انسانی ثواب اگر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم کے صدقے میں آپ کے بھی تمام گناہ صغائر کو معاف کر دے گا، اور تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف کر دے گا، اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکت پیدا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اس تاریخ میں آپ کھانا بالکل بھر پہ کھا کر کے اور کھرراٹے کے نیند اگر سوئیں گے، رات کو ضائع کر دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے آپ جاگیں گے، آپ نوافل پڑھیں گے۔ آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے، آپ اپنے دروازے پر ہی، آپ اپنے گھر میں ہی نماز نبی پڑھیے، روزہ رکھیے اس کے قرب ہو کر کے، اور برادران ملت اسلامیہ قرآن خوانی کرائیے، بچوں کو بلوائیے، نہیں ہو سکے تو اپنے گھر میں بچی بچیاں قرآن پڑھ کر اور مرحومین کے نام سے عیسائی ثواب کرے تو زیادہ فائدہ ہے، اور عیسائی ثواب پہنچائیے، دعا مانگیے، اور ان کے دعا مانگیں گے تو برادران ملت اسلامیہ تمام گناہ صغائر کبائر معاف ہو جائیں گے، پریشانیاں سب دور ہو جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی
کوئی ڈر ہے نہ کوئی حسن و ملال۔ اللہ کے ولی جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اگر زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو روزانہ میلہ لگا کرتا ہے، اگر زمین کے نیچے اگر وہ چلے جاتے ہیں تو سالانہ میلہ لگا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان سے محبت کیجئے، ان کے اخلاق پر چلیے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیجئے تو ہمارا دین بھی سمجھ جائے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تک کہ ہم لوگ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی باتوں کو سن رہے تھے، آئیے کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت